نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ روزے کی حقیقت ہے کہ بندہ متقی ہو جائے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کے ایام روزے میں گزارتا ہے اور متقی نہیں ہوتا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ پوری نہ کر کے روزہ ایسے ہے جیسے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ راہ دین اسلام جو ہے یہ متقین کی راہ ہے۔ جو متقی ہو جاتا ہے وہ راہ پر چلا ہے، اس پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، اور جو متقی نہیں ہے اس نے کب دین کی راہ اختیار کی اور طے کی ہے؟ عمل میں ہے، کہیں عمل حلال کرتا ہے اور کہیں عمل حرام کرتا ہے۔ نہ حکم حلال کی تعلیم ہے اور نہ حکم حرام کی تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر ہی یہ سیدھیاں مارتا چلا جا رہا ہے، کہیں سیدھیاں الٹی ہو جاتی ہیں اور کہیں انجانے میں 2 اور 2 4 ہو جاتا ہے۔ جب 2 اور 2 4 ہو جاتا ہے، 4 کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جواب درست ہے، 1 سے گننا شروع کرتا ہے، پھر 2 کہتا ہے، پھر 3 کہتا ہے، پھر 4 کہتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ 4 کا عدد ضرور کہہ دیتا ہے، لیکن جب استاد آگے سے ہاں نہیں کرتا تو آگے بڑھ جاتا ہے 5 6 7 100 میں کہیں بھی اس کا 4 نہیں آتا۔ ہدی للمتقین، اگر دین راہ متقین کی ہے تو یہ وہ ہیں جنہوں نے تقوی کا حصول کیا ہے۔ کوئی تقوی کا حصول نہیں کرتا، عمل کرتا ہے، کہیں عمل حلال ہوتا ہے، کہیں عمل حرام ہوتا ہے۔ یہ حلال بھی حرام ہے، حرام بھی حلال ہے۔ واہ بھائی واہ! جب عمل کسی کا حرام ہوتا ہے تو وہ غیر فطری عمل ہے جو حرام ہوتا ہے۔ اگر وہی عمل تعلیمی ہو جائے، غصہ، حسد، بغض، ریا، یہ سارا کچھ تعلیمی ہو جائے تو پھر حسد نہیں رہ جاتا، غصہ نہیں رہ جاتا، ریا نہیں رہ جاتا، غرور تکبر نہیں رہ جاتا، عجب دکھاوا نہیں رہ جاتا۔ پھر یہ عمل حرام، غیر فطری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں جب عذر رکھتا ہے، جان اور مال اپنی اور کسی کی بچانی ہوتی ہے، پھر یہ غیر فطری عمل جو ہے یہ تقویٰ ہو جاتا ہے۔ حکم میں حلال ہے اور غیر حکم میں حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری عمل حلال ہے جس کا حکم اللہ پروردگار دیتا ہے، غیر فطری عمل حرام ہے جس سے اللہ منع فرماتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ متقی ہو جائے، حلال کھائے تو تب حلال ہو، حرام کھائے تب حلال ہو۔ متقی پرہیزگار ہوتا ہی وہ ہے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارا ہو۔ اللہ ہمیں روزے میں یہی تو بناتا ہے، جب سحری اور افطاری کرتے ہیں تو حلال کھاتے ہیں، اور جب روزے کے اندر ہوتے ہیں حرام سے بچتے ہیں، حسد نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے، چغلی نہیں کھاتے، بغض نہیں کرتے، یعنی غیر فطری عمل کوئی نہیں ہم کرتے، غیر فطری عمل کوئی نہیں کرتے۔
یہ سارے غیر فطری عمل ہیں، غصہ، حسد، بغض، ریا، غرور، تکبر، یہ ہم کوئی نہیں کرتے روزے میں۔ اور روزے میں دوسرا ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بشری خواہش پوری نہیں کرتے، یہ بھی غیر فطری ہے۔ ویسے یہ حلال ہے، اور وہ جو ہے غیر فطری عمل، غصہ، حسد، بغض، وہ حرام ہے۔ ویسے حلال ہے، اسے ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا اس کے حکم میں، اور ویسے جو حرام ہے، حسد، غصہ، بغض، ریا، اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ یہ متقی پرہیزگار ہے۔ کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اسے اس بات کا کب پتہ ہے کہ مرض سے بچنے کے لیے بندہ حلال ترک کر دیتا ہے، احتیاط میں، پرہیز میں حلال ترک کر دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو حلال ہے، تو نے اسے ترک کر کے حلال کو حرام کر دیا۔ یہ شہد حلال ہے، تو نے اسے ترک کر دیا ہے۔ ہاں بھائی، اگر مرض سے بچنے کے لیے ترک کیا ہے تو حلال حلال ہی رہتا ہے۔ مرض سے بچنے کے لیے یہ میں نے کیا ہے کہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے، مرض سے بچنے کے لیے میں وقتی طور پر اسے نہیں استعمال کرتا۔ مرض سے بچنے کے لیے حلال چیز جو ہے وہ وقتی اپنے اوپر منع کر دی جاتی ہے، اسے پرہیز کیا جاتا ہے، اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہ حکم احتیاط ہے۔ موت اور زندگی جو ہے یہ علم میں ہے، یہ احتیاط میں نہیں ہے کہ کوئی لاکھ احتیاطیں کرے اور وہ یہ سمجھے کہ جو علم میں اللہ پروردگار نے زندگی اور موت رکھی ہے اس میں کوئی فرق آ جائے گا۔ جب وقت آ جائے گا، نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے، موت آگے رہے گی۔ حکم احتیاط ہے، پرہیز ہے۔ حکم احتیاط پرہیز یہ ہے کہ مرض سے بچنے کے لیے وقتی بندہ حلال چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ مرض سے بچنا، مرض میں جا جا کے پڑھنا، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ پروردگار ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہے مرض سے بچنے کے لیے حلال کو ہم نے وقتی ترک کر دیا ہے، ایمان بھی بچ گیا اور مرض سے بھی بندہ بچنے کی کوشش میں ثواب اللہ کی رضا پا گیا۔ اب جان مال کو بچانے کے لیے بھی تقویٰ ہے۔ ادھر تو حلال کا ترک کیا ہے، جان مال بچانے کے لیے حرام اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عذر کیا ہے؟ اس میں عذر مرض نہیں ہے کہ مرض کے لیے پرہیز بندہ کرتا ہے، وہ حرام ہے، حرام استعمال ہی نہیں کر سکتا، غیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، جاندار کی تصویر نہیں، کتے کا گوشت، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ کیوں بھائی؟ حرام ہے اور غیر فطری کام ہے۔ لیکن جان اور مال بچانے کے لیے غیر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، غیر کو خدا کہا جا سکتا ہے۔ جاندار کی تصویر جان اور مال بچانے کے لیے بنائی جا سکتی ہے۔ غیر فطری کام جان اور مال بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، غیر فطری کام حرام ہے۔ یہ جتنی چیزوں کا میں نے نام لیا غیر فطری چیزیں ہیں، یہ عمل ہیں ہمارے غیر فطری۔ سجدہ غیر فطری بھی ہو سکتا ہے جسے ہم غیر حکمی کہتے ہیں، لیکن غیر حکمی سجدہ، غیر حکمی تصویر، غیر حکمی کتا، غیر حکمی خنزیر، انہیں بوقت ضرورت جب جان اور مال بچانا ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حلال ترک ہو گیا کہ جی مرض سے بچنا ہے، حرام اختیار ہو گیا کہ جی جان اور مال بچانا ہے۔ یہ متقی پرہیزگار۔ جب تک یہ بات نہیں آتی، آج کل کا مفتی مولوی حلال و حرام کا علم نہیں رکھتا،
تقویٰ پرہیزگاری کا علم نہیں رکھتا، کس کا علم رکھتا ہے؟ جائز اور نجائز کا۔ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز نجائز ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ بڑا اونچا علم حاصل کیا ہے۔ یجوز لا یجوز، یہ تو فقہ ہے۔ قرآن کدھر گیا؟ سنت کدھر گئی؟ قرآن کدھر گیا جو حرام اور حلال کرتا ہے؟ سنت کدھر گئی جو حلال اور حرام کی تعلیم دیتی ہے؟ تقویٰ تو اس سے ہے نا، ھدی للمتقین۔ حکمی سمجھ میں وہ ایک چیز کہتا ہے جائز ہے، حکمی سمجھ میں ایک چیز کہتا ہے ناجائز ہے۔ اگر قرآن سنت موجود ہے تو یہ جائز ناجائز تو بتایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن سنت میں حلال ہے یا حرام ہے، عذر شرعی ہے یا عذر سے فارغ ہے۔ جدھر علم ہے ادھر عذر کوئی نہیں ہے کہ میں مرنے سے عذر دے رہا ہوں، موت مجھے نہ آئے گی، میرا عذر لے لو۔ جب موت کا وقت آ جائے گا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ علم میں کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میں آج نہیں مرنا چاہتا، کل کو آ جانا، آج میں بیمار ہوں، لو جی کرو گل۔ علم میں عذر نہیں ہے۔ حکمی سمجھ جو ہے اس میں وہ عذر دیتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے۔ حکمی سمجھ میں عذر یہ ہے کہ بھئی کھٹی چیز میں نے ترک کر دی ہے، کہ میرے ڈاکٹر جو ہے، میرے حکیم صاحب جو ہیں، انہوں نے منع کیا ہے اور میں مرض سے بچنا چاہتا ہوں۔ حلال پرہیز کے مرض سے بچنے کے لیے ترک کر دیا۔ اللہ کا علم کب کیسے ترک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا جاننا ماننا جو اللہ بتاتا ہے اسے تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ وہ تو حرام ایسا ہے جو اللہ پاک نے خود بتایا، اللہ کے نبی نے خود بتایا۔ اس کے لیے ایک ہی عذر ہے جو اللہ بتاتا ہے، وہ اللہ قبول بھی کرتا ہے کہ جان مال بچانے کے لیے غیر کو سجدہ کر دو تاکہ تمہاری جان اور مال بچ جائے۔ اگر جان اور مال نہیں بچتا پھر بھی تمہیں قتل کر دیتا ہے، پھر کلمہ پڑھتے جان آفریں کے حوالے کر دو، پھر نہیں۔ کتے کا گوشت کھا کے، خنزیر کا گوشت کھا کے پھر بھی جان نہیں بچتی تو اب نہ کھاؤ، اب نہ کھاؤ۔ مقصد عذر جو شرعی ہے وہ ایک ہی ہے، جان بچانے کے لیے، مرض سے بچنے کے لیے۔ جب مرض سے بچنے کے لیے کوئی حلال ترک کرتا ہے، حلال کو اپنے اوپر منع کر دیتا ہے، جو کہ اللہ نے حلال اس پر منع نہیں فرمایا، ہاں ایک ہی بس عذر ہے مرض سے بچنے کی۔ دوسرا، اللہ اپنے حکم میں اس پر ایک چیز حرام کر دیتا ہے، اگر یہ اسے اپنے اوپر حلال کرتا ہے، پاگل ہو گیا، یہ کیسے حلال کر سکتا؟ ایک ہی عذر ہے کہ اللہ پاک جو ہمیں بتاتا ہے جان اور مال بچانے کے لیے اب تم حرام جو ہے اللہ نے منع کیا اسے استعمال کر سکتے ہو، کتنا؟ جس سے تمہاری جان اور مال بچ جائے اتنا۔ مفتی صاحب مولوی صاحب نہیں یہ بات کرتا، وہ اس لیے نہیں کرتا اسے پتہ نہیں ہے۔ جب اسے پتہ ہو جاتا ہے پھر وہ مولوی مولا کے ساتھ تعلق والا ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ہر جگہ وہ یہی بات کرتا ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے بھائی، اور جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے بھائی۔ ہاں حلال اس وقت ترک ہو سکتا ہے جب مرض سے بچنا ہو، اور حرام اس وقت استعمال ہو سکتا ہے جب جان اور مال بچانی ہو۔ کیسا مولوی صاحب اب ہوا؟ یہ کون ہے جسے پتہ ہے، اور جسے پتہ نہیں ہے وہ جائز اور ناجائز بتاتا ہے۔ جائز اور ناجائز کس نے بتایا؟ کیا قرآن نے بتایا جائز اور ناجائز؟ کیا سنت نے بتایا جائز اور ناجائز؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک ہی بات بتائی ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کی تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی نے دی ہے۔ سنت، قرآن اور سنت دو ہی تو چیزیں ہیں جو دین ہے، اس کے علاوہ کیا دین ہے؟ اس کے علاوہ تو میں ہوں یہاں پہ، مجھے عذر ہے، مرض مجھے ہے، اللہ کو کیا عذر ہے؟ عذر مجھے ہے کہ میری جان کے مال کے کوئی درپے ہو گیا، اللہ کو کیا عذر ہے؟ اپنے عذر اس طرح ختم کیے جا سکتے ہیں، عذر میں یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا مجھے اور آپ کو عذر،
مفتی اور مولوی کو عذر، ٹھیک ہے یہ تو عذر ہے نا، اس میں تو چیز جائز ہو گئی ہے۔ اور اگر عذر ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے عذر مجھے کوئی نہیں ہے، اب میں حرام سے اللہ کو راضی کرنے لگا، جب تجھے عذر ہی کوئی نہیں حرام سے تو اللہ کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اگر کوئی حرام سے دین پھیلاتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا، بڑا پاگل ہے، اس کی مت ماری ہوئی ہے، اسے پتہ کچھ نہیں ہے، اللہ کو حرام سے راضی کرنا ہے۔ اللہ کی مخالفت میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھ لو، پہلا شیطان تھا، اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ اللہ نہیں شرم کھاتا سچی بات بتانے میں، یہ اللہ نے سارا کچھ بتایا۔ تو روزے میں کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حلال و حرام اسے تعلیم میں اپناتا ہے۔ اب تعلیم میں اپنانے والے کو اللہ پروردگار جان اور مال کے بدلے ابدی جان اور ابدی مال عطا کرتا ہے۔ ابدی جان ابدی زندگی ہوتی ہے اور ابدی مال اللہ کا علم ہوتا ہے۔ مزہ آیا کہ نہیں مزہ آیا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کے پروردگار کے قرآن میں اور اللہ پاک کی قرآن کی تعلیم سنت میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ دو انعام دیتا ہے، ایک جنت اور ایک رب العالمین کی ملاقات۔ اب دیکھیے، یہی روزے میں اللہ پروردگار کا حکم ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں اگر مومن کے ہاتھ نہیں آئیں تو کیا ہے؟ جائز ناجائز آیا ہے، کتا بلی آیا ہے، چوہا چمگادڑ آیا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کر، اپنی میں کی صلاح چھوڑ کر یہ تصویریں پسند آ گئی ہیں، تصویریں مکلف ہیں، ان سے شادی بیاہ کرو گے جا کے؟ شادی بیاہ تصویروں سے کرتے ہیں۔ تصویر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ نماز جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ جھوٹ کے پیچھے لگ گئے ہو۔ لگتا یہ ہے کہ تصویر قرآن مجید پڑھ رہی ہے، وہ تو قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی، اگر وہ کچھ ہوتی تو وہ مکلف نہ ہوتی کہ توبن و کرا، چاہتے نہ چاہتے ہر کوئی اللہ کی تصویر کرتا۔ وہ کیا کرے گی؟ وہ تو مردہ ہے، وہ تو مردہ ہے، مردہ پر تو دین مکلف ہی نہیں، مردہ پر اللہ کرتا۔ دھوکہ ہے بہت بڑا، اور جنہیں یہ دھوکہ سمجھ میں آ گیا وہ دھوکے سے نکلیں، ورنہ دھوکے سے نہیں کوئی نکل سکا۔ یہ علم ہے اللہ پروردگار کا، یہ حکم کی تعلیم ہے اللہ پروردگار کی، جو بندے کو دھوکے سے نکالتا، ورنہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اور وہ جو الذین یؤمنون اللہ کہ بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ کتنا بڑا پاگل ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں احتیاط ہے، مرض سے بچنا ہے۔ یہ متقی بندہ ہے جو مرض سے بچتا ہے، جو مرض سے نہیں بچتا، احتیاط تو وہ کرتا نہیں ہے، تقویٰ وہ کیا کرے گا؟ احتیاط تقوی کا نام ہی تو ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مرض بچتا ہے۔ اور دوسرا متقی پرہیزگار کون ہے؟ جو جان اور مال کو اس کے حکم میں بچاتا ہے، مرض سے بچتا ہے اور جان مال کو بچاتا ہے۔ جو مرض سے بچتا ہے اللہ اسے صحت دیتا ہے، اور جان مال کو جو بچاتا ہے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ یہ صحت و شفا پانے والا متقی پرہیزگار ہے، تو جرا احتیاط ہی نہیں کرتا، کھٹیاں چیزاں کھائی جاتا ہے، اپنا نک دوجیاں چ واڑی جاتا، دوجیاں دا نک اپنی چ واڑی جاتا، پرہیز ہی نہیں کرتے، پاگل ہو گیا۔ اور دوسرا اپنی جان مال بچاتا ہی نہیں ہے، جاتا جہاد کرنے ہیں، ادھر اپنی گردن ان کے سامنے پیش کرتا ہے، مارو مجھے، میں شہید ہونے آیا ہوں۔ کیڑا شہید ہے؟ یہ ہے متقی پرہیزگار جو اللہ